أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حاضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے کیا کیا ہے کہ انزل من السماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا، سو ہم نے کیا کیا کہ نکالا، بہی اس پانی سے نبات کل شیء، ہر چیز میں سے اگنے والا حصہ، ہر چیز میں جہاں سے وہ اگتی ہے ہم نے اس چیز کو نکالا زمین سے۔ پہلے ذکر کیا تھا گٹھلی کا اور بیج کا، اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان سے اوپر سے پانی نازل کیا، اور اس کے بعد نبات کل شیء، ہر چیز جو اس سے اگنے والی ہے اس کو ہم نے نکالا۔ اگتا ہے سب سے پہلے ایک ذرا سا اس میں شگاف ہوتا ہے گٹھلی میں، اور اسی طرح اس دانے میں جس کو اس نے ڈالا ہے، اور ذرا سے اس شگاف کے بعد اس میں سے زرد رنگ کا ایک حصہ نکلتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پھر سبزی کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پورا پودا بن جاتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا ہے کہ اوپر سے جو ہم نے پانی اتارا ہے، پہلے تو تم اس کو دیکھو کہ اللہ کی ذات اگر پانی نہ اتارے تو کیا ہو۔ پانی کا اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اس اعتبار سے ذکر کیا کہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے اور بے پناہ فائدے ہیں جو اس پانی کے ساتھ مربوط ہیں۔ بڑے بڑے فائدے آپ دیکھیے، پینے کو ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ آپ دیکھ لیجئے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ آپ دیکھ لیجئے کہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ چوتھا فائدہ آپ دیکھ لیجئے، ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، بارش میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بارش اس پہ برستی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ اس کا وہ بھی ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تم میں سے جو چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے بالکل بارش کے پہلے قطرے جو زمین پہ گرتے ہیں اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہ موقع ایسا ہے جس پہ دعا کی قبولیت، اور دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ایسے ہیں جو ہم لوگ بالکل قدر نہیں کرتے، بالکل خیال نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، ان میں سے ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے مجلس میں آخر پہ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی تصویریں کھینچنے سے اور کس چیز سے، حالانکہ وہ بھی مقام ایسا ہے کہ فرمایا وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش کے ابتدائی قطرے جب نازل ہوتے ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے ابتدائی قطرے جب نازل ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے اپنا ہاتھ ایسے پھیلا دیتے تھے، اور جو بارش کے قطرے آپ کے ہاتھ پہ گرتے تھے اسے اپنے جسم سے مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نئی چیز ہے، یہ نیا تحفہ ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، جدید ہے، نئی ہے جو ابھی برسی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جو پانی نازل کرتے ہیں آسمان سے، اللہ ہی کی ذات ہے جو اوپر سے پانی کو برساتی ہے، اور اگر وہ میہ نہ برسائے اور پانی نہ برسائے تو پھر کیا ہو؟
پھر اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس پانی کے ساتھ نبات کل شیء، ہر طرح کی نباتات اور سبزیوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور پانی کے متعلق قرآن نے دوسری جگہ پر یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے تمام چیزوں کو دنیا میں زندگی بخشی۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی کیا، کسی چیز میں زندگی نہ رہے۔ اللہ نے کہا ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ ہر قسم کی سبزی خدا نے فرمایا کہ ہم اس سے پیدا کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم اس سے یہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے سبزہ ہم اگاتے ہیں۔ سبزہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، وہ سبزہ جو جانور کھاتے ہیں اللہ اسے بھی پانی سے پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سبزے سے مراد وہ سبزیاں ہیں جو انسان کھاتے ہیں اللہ اسے بھی پانی سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو، یعنی جو اونٹ پہ سواری ہوتی ہے یا گھوڑے وغیرہ پہ، آپ نے فرمایا اپنے گھر نہ بنا لیا کرو، یعنی منع کیا اس چیز سے کہ وہ جانور ہیں ان پہ مستقل ایک وقت آدمی بیٹھا رہے، کسی سے باتیں کرتا رہے، بلکہ فرمایا جب زیادہ دیر ٹھہرنا ہو تو اتر جاؤ، اور زمین میں اللہ نے جو ان کا حصہ رکھا ہے اس حصے کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ وہ زمین میں جو حصہ جانوروں کا اللہ نے رکھا ہے وہ یہ سبزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے پیدا کیا ہے، نخرج منہ، ہم ان سبزیوں سے کیا پیدا کرتے ہیں، ہم ایسی انسان کے کھانے کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، حبا متراکبا، جس میں دانے ہوتے ہیں بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے۔ تم ان دانوں پر غور کرو، کس ذات نے انہیں ترتیب سے لگا دیا ہے، کس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے۔ متراکبہ کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوست اور جڑے ہوئے۔ ان چیزوں کو دیکھو، یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی آپ دیکھ لیجئے جس پھل میں بہت سے دانے، انار کو آپ دیکھ لیں کس خوبصورتی سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور درمیان میں دیکھ لیجئے اس کے کیسے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھٹا جو ہوتا ہے اسے آپ دیکھ لیں اور اس میں کیسے ساری مکئی جو ہوتی ہے کیسے دانے ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کبھی اس پر غور کرو کہ نبات کل شیء فاخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے پانی سے ہر چیز میں جو جڑ اور اصل ہوتی ہے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس سے سبزے کو پیدا کیا، پھر تمہارے کھانے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دیں حبا متراکبا، جو دانے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے چیز کہ اللہ کے ان انعامات پر غور کرو، تمہیں نظر آئے گا یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرے؟ تم یہ سوچ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ اس پہ پانی آیا اور پانی نے اس رنگت کی صورت اختیار کر لی، پانی سے یہ ذائقہ بدل گیا، یہ چیزیں ساری ہو گئیں، لیکن یہ کہ یہ کیوں ہو گئی، کس نے یہ کیا ہے؟ وہ اصل مالک جو اللہ ہے اس تک ان کے ذریعے پہنچو، اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور تم غور کرو کھجور پہ، من طلعها، کھجور کا جو گپھا ہوتا ہے اس سے، اس کے گابھے میں سے، گاھا سمجھتے ہیں؟ گپھا، گچھا تو بعد میں بنتا ہے، گچھے سے پہلے کی کیفیت، ایک مجموعہ ہوتا ہے اور اس سے آگے کو گچھے بنتے ہیں، اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ یہاں دیکھیے، clustered grain. Clustered grain. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور پر غور کرو، من طلعها، ہم نے اس کے گابھے سے، اس کے درخت کی جو جڑ، درخت میں جہاں پھل پڑتے ہیں وہاں سے، قِنوانٌ، ہم نے اس سے کیا کیا، گچھے پیدا کیے، دانیتن، اور گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کو اگر تم غور کرو گے تو اللہ کے ہونے کی تمہیں دلیل مل جائے گی کہ کس طرح آخر یہ کھجور کی اتنی سخت گٹھلی، اور زمین میں تم اسے ڈالتے ہو
اور اللہ اسے چیرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مختلف مراحل میں ہوتے ہوتے ایک درخت بنا دیتا ہے، اور پھر اس میں سے کھجوریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، قنوان دانیتن، اور اس میں پھر ایسے گچھے لٹک ہوتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں، وجنات، یہ جو واو آ گیا نا، یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ فاخرجنا، ہم نے نکالا، یہ دیکھیے ومن النخل سے پہلے بھی واو آ گیا ہے، وجناتن سے پہلے بھی واو آ گیا ہے، یہ سارے عطف اصل میں اس آیت میں یہ جو اس سے پیچھے آیا نا فاخرجنا منہ، اخرجنا پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پہلی بات تو یہ بتا دی کہ پانی نازل کیا، دوسری بات یہ بتا دی کہ نبات کل شیء، ہر چیز میں جو اصل حصہ اس کا پھوٹتا ہے زمین سے اس کو پیدا کیا، اس اصل حصے کے بعد کیا ہوا، پھر دوبارہ لفظ لائے ہیں اخرجنا، ہم نے اس سے نکالا، وہ ڈنڈی جو نکلتی ہے بالکل ابتدا میں بیج سے یا گٹھلی سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زندہ تھی، گٹھلی میں جان تھی، بیج میں جان تھی، اس سے یہ چیز نکل آئی۔ اب اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کسان کو کہ اب یہ فصل آگے چل پڑے گی، اس کی طرف اب اشارہ ہے، یہ جتنے واؤ آگے آ رہے ہیں یہ سب اس اخرجنا کے ساتھ مل رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، فاخرجنا منہا خضرا، ہم نے اس سے سبزیاں پیدا کی، نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو دانے سے دانا اس کا ہم نے جوڑ دیا، اور کیا ہوا، اخرجنا من النخل، ہم نے نکالا، واو کا عطف وہاں جا کر پڑا نا، تو اخرجنا یہاں بھی آ گیا، وہ اخرجنا من النخل، اور ہم نے کھجور میں یہ بات رکھی ہے کہ من طلعها قنوان دانیۃ، کہ اس کے گابے سے قنوان گچھے دانیۃ لٹکتے ہیں، ہم نے یہ رکھی ہے۔ اب پھر وہ آیا، پھر وہاں چلے گئے، اور اخرجنا ہم نے کیا ہے جنات، باغات، کس چیز کے، من عناب، کھجور کے انگور کے باغات ہم نے لگائے ہیں، یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے۔ تم انگور کے گچھوں پر غور کرو، کس طرح وہ ایک دانے کے ساتھ ایک ملا ہوا ہوتا ہے، کتنے بھلے اور خوبصورت لگتے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آدمی روز دیکھتا ہے، ہر دوسرے چوتھے دن دیکھتا ہے، پھل لاتا ہے انہیں دیکھتا ہے، کھجوریں ہیں انہیں دیکھتا ہے۔ خدا نے کہا ان سب چیزوں کو دیکھو اور مجھے یاد کرتے رہو، میرے ساتھ تعلق تمہارا ایسا رہنا چاہیے۔ والزیتون، اور پھر واو سے پہلے پھر وہی آ گیا اخرجنا الزیتون، اور ہم نے زیتون کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یہ زیتون دیکھ لیجئے کیسی عجیب و غریب چیز ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس میں تیل بھی ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں اللہ نے رکھی۔ والرمان، اور تم انار پر غور کرو کہ انار کو کس نے پیدا کیا، اور اس میں کون ہے جس نے انار کے دانوں کو تہ بتہ جوڑ دیا، اس کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ مشتبہن، یہ پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ایسے بھی ہیں جو آپس میں جدا ہیں، ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بہت سے پھل اپنی ہیئت کے اعتبار سے، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح انگور لگے ہوئے ہوتے ہیں، گچھے اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی گچھے کھجور کے بھی ہوتے ہیں۔ مشتبہم وغیر متشابہ، ان سب چیزوں پر تم غور کرو تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ اللہ ہے، اور اس کی وحدانیت کی طرف تمہیں دلائل ملیں گے۔ پہلے دلائل اللہ نے کل جو ذکر ہوا تھا وہ دو دلائل دیے تھے نقلی خدا کی توحید کے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک 17 انبیاء علیہ السلام کا۔ اب اس کے بعد اللہ نے عقل سے دلائل دیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تم اتنا تو سوچو، جو چیزیں تم روز کھاتے پیتے ہو آخر یہ کون پیدا کرتا ہے؟ انظروا، انہیں دیکھو۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ روا روی میں دیکھو، ان چیزوں پر غور کرو۔ الی ثمرہ، پھل پر، جو پھل ہے اس پر غور کرو۔ اذا، جب اثمرا، جب وہ پھل لاتا ہے۔ درخت پر غور کرو جب وہ پھل لاتا ہے، پھل پر غور کرو جب پھل لاتا ہے، یعنی جب وہ پک جاتا ہے، اس پر غور کرو کن کن مراحل سے ہم انہیں گزارتے ہیں۔ وَيَنْعِهِ،
اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو کیسا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس پھل کو پکا دیتے ہیں. کچا پھل ہوتا ہے اس کے کھانے سے نقصان ہو جاتا ہے, گلا جکڑا جاتا ہے, جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کچا پھل ہے کیسا بد مزہ ہوتا ہے. وَيَنْعِهْ اور اس پہ غور کرو کہ اللہ اس کو کیسے پکا دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ اور بلا شک و شبہ ان سب چیزوں میں لآیات پتے ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں اللہ کا. ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا یقین اور بڑھ جائے گا. جب ان چیزوں پر غور کریں گے تو مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. نتیجتاً یہ کہ اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا, اور آدمی جب ان چیزوں کو بار بار غور سے دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے تو فکر کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی. دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کی ابتدا فکر سے ہی ہوتی ہے. ایک آدمی گھر بنانا چاہتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اس نے سوچا کہ گھر کیسے بنے گا, تو ہی تو آگے بات چلی. ایک آدمی سوچتا ہے کھانا پکانا ہے تو آخر وہ پہلے سوچتا ہے کہ کیا کیا چیز خریدنی ہے, ان چیزوں کو خریدتا ہے, لاتا ہے, پھر ہی کام چلتا ہے. اللہ ذل قیاس جتنے بھی کام ہیں سب کوئی ابتدا پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ سوچنے سے ہوتا ہے. اور سوچے آدمی اگر صحیح چیزیں تو سوچ پاک ہو جاتی ہے. بہت مرتبہ انسان کہتا ہے کہ کیا خراب فضول خیالات مجھے آتے رہتے ہیں, ان سے کیسے نجات پاؤں. اس کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک مدت تک, ایک عرصے تک اس بات کی پریکٹس کرے کہ چیزوں کو مثبت انداز سے سوچے. یہ پھل ہیں, اللہ نے فرمایا ان پہ غور کرو. تو جب آدمی بار بار غور کرے گا ان چیزوں پہ تو اس کا ذہن ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچ سکتا ہے, تو وہ اللہ کے لیے سوچے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ غلط بات نہیں سوچے گا, صحیح بات سوچے گا. یہ بار بار جب آدمی صحیح بات سوچتا ہے, ریمائنڈر آتا ہے ذہن میں, اللہ نے یہ احسان کیا, اللہ نے یہ مہربانی کی, اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کیا ہے, تو پھر اس انسان کی سوچ اور دماغ درست ہو جاتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, اور ان سب چیزوں میں پتے ہیں, سب پتے کی باتیں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں, جو یقین رکھنے والے. یہاں پر تو اللہ تعالی نے اس طرح سے کہ لوگوں کو دعوت دی کہ تم اس بات کو سوچو. ایک جگہ اللہ تعالی نے اور اسی طرح کے دلائل کا ذکر کیا ہے. یہاں پر دلائل دیے ہیں اللہ نے ایک تو فصلوں سے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں, دوسرے اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنی پیدائش پر غور کرو کہ ہم نے کس طرح ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. دو, اور تیسرے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو پانی کو ہم نے کیسے نازل کیا. یہ تین یہاں پر اللہ تعالی نے سمجھا دیا. یہی چیزیں آپ دیکھیے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں ہیں, وہاں اللہ تعالی نے اپنا لہجہ تھوڑا سا ایسا کر دیا ہے جیسے کسی کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں سوچتے اس بات کو. یہاں پر نرمی سے بتا دیا کہ ان چیزوں پر غور کرو, وہاں تھوڑی سی سختی آ گئی ہے کہ تم لوگ ان چیزوں پر کیوں نہیں غور کرتے. 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے, 56 نمبر ہے اس کا, اس میں اور آیت نمبر ہے 47. پیچھے سے سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے اس 47 نمبر آیت سے پہلے کہ کافر جو کچھ بھی کریں گے اس کا کیا ہوگا اور وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانُوا یقولون, اور یہ کافر دنیا میں کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے, وَعِظَامًا, اور ہماری ہڈیاں تک مٹی میں مل جائیں گی, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا دوبارہ ہم پیدا ہوں گے, أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, کیا ہمارے باپ دادا جو پچھلے گزر گئے یہ بھی آ جائیں گے. قُلْ,
آپ انہیں جواب میں کہیے ان الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سارے لمجموعون، سارے انسانوں کو ہم جمع کریں گے، جمع ہونے ہیں، سب اکٹھے ہونے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک دن جو مقرر کیا گیا ہے، اس میں وقت مقرر پر ساری دنیا اگلے پچھلے سب انسان آ جائیں۔ ثم پھر انکم ایھا الضالون، اے گمراہ انسانوں، المکذبون، اے قیامت کو جھٹلانے والو، یہ ہے لہجہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے سارے گمراہ انسانوں، اے سارے جو جھٹلاتے تھے اس قیامت کو، لآکلون، تمہیں ضرور کھانا ہوگا، تم ضرور کھاؤ گے، من شجرن، ایسا درخت، من زقوم، جو کہ زقوم کا درخت ہے، جہنم میں ایک خاص درخت کا نام ہے، فمالئون منها البطون، اور پھر تم اپنا پیٹ بھی اسی سے بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر تم پیو گے اس پر ایک کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الحمیم، اور ایسے پیو گے بڑے بڑے گھونٹ بھرو گے جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان جھوٹوں کی اور ان گمراہ لوگوں کی مہمان نوازی ہے جو انصاف کے دن، قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، کیوں تم ہمارے ہمیں سچا نہیں جانتے، کیوں تم ہماری تصدیق نہیں کرتے، کیوں تم نہیں مانتے کہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے؟ دیکھا ہے یہ زور کا انداز۔ اب دیکھیے جو اصل بات ہے، افرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا ہے ما تمنون، وہ جو پانی جو تمہارے جسم سے ٹپکتا ہے، اانتم تخلقونہ، کیا ان بچوں کو، اولاد کو تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں؟ اس پہ غور نہیں کرتے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے موت کا وقت تم میں متعین کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں ہرا سکے اور ہمارے مقرر کردہ وقت کو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے کر سکے۔ زندگی ہم دیں، موت ہم دیں، اور پھر بھی تم نہ مانو۔ الا ان نبدل امثالکم، اور یاد رکھو ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں تم سب کو مٹا دیں، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور اٹھا کھڑا کریں تم کو جو تم نہیں جانتے، تم کو کسی اور جہان میں، کسی اور قرۂ ارض میں لے جائیں، تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئیں جسے تم نہیں جانتے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور وہ جو پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، تم تو کچھ نہیں تھے، تمہارے والد والدہ ان سے ہم نے پیدا کیا، فلولا تذکرون، کیوں نہیں یاد کرتے ہو کہ تم کتنے عاجز بے بس تھے، اور ہم نے اب تمہیں جوانی دی اور ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، اور اب تم ہمارا انکار کرتے۔ یہ وہ جو چیز وہاں کہی ہے نا کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، یہ وہ مثال دے دی اس کی، لیکن لہجہ دیکھیے بہت ڈانٹ کی بات ہے۔ دوسری بات کہی، افرأیتم ما تحرثون، تم دیکھتے نہیں ہو، کیوں نہیں غور کرتے وہ چیزیں جو تم زمین میں بیجتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس سے کھیتیوں کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں جو اس سے فصلیں اگاتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ان سرسبز و شاداب فصلوں کو روند کر بالکل زرد کر دیں، فظلتم تفکہون، اور تم سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رہو، سارا دن تم باتیں کرتے رہو، افسوس کا اظہار کرتے رہو، اس کے اسباب اور وجوہ پر بحث کرتے رہو، سرسبز و شاداب کھیتی ہے اور ہم آگ بھری ہوا چلا دیں، جھلسا دیں ساری کھیتی کو، برباد ہو جائے ساری کھیتی اور فصل تمہاری، اور تم سارا دن بیٹھ کے باتیں کرتے رہو اور کہو کہ انا لمغرمون، ہائے افسوس ہمارا تو قرضہ باقی رہ گیا۔ کیسی سمپل باتیں ہیں جو انسان آپس میں کرتا ہے، اللہ نے کیسی سادہ سادہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تم کو انا لمغرمون، ہائے افسوس ہمارے قرضے رہ گئے، یعنی یہ فصلیں اگتی، انہیں کاٹتے بیچتے اور اس سے قرضے ادا کرتے، بل نحن محرومون، ہائے افسوس ہم تو بالکل بے نصیب ہو گئے، بد نصیب ہو گئے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کون ہے جو ان فصلوں کو اگاتا ہے، کون ہے جو ان فصلوں کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم کریں، اس کے باوجود تم ہمیں نہ مانو۔ اور تیسری بات، افرأیتم، یہ فصلوں کی بات ہو گئی نا، وہاں بھی آئی تھی
وہی بات یہاں تیسری دیکھیے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اور تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم بادلوں سے اسے نیچے اتار کر لے آتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں جو بارشوں کو نازل کرتے ہیں، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں تو یہ جو پانی بارشوں سے نازل ہوتا ہے، جعلناہ اجاجن، ہم اس سارے پانی کو کڑوا کر دیں، ہم اس سارے پانی کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا حق مانتے، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ سادہ سادہ دلائل اللہ کی توحید کے اور اس بات کے کہ لوگ انسان بنے، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا حق مانتے؟ یہ پانی تمہیں مفت میں مل جاتا ہے، اگر ہم چاہیں یہ سارے ذخائر برباد کر دیں پھر تم کیا کر لو گے؟ چوتھی دلیل بھی دی ہے، افرأیتم النار التی تورون، اور آگ پہ کبھی غور نہیں کیا جس آگ کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا، کیا آگ کا ایندھن اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں جو اس ایندھن کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہم نے پھر اس میں ایندھن کو پیدا کیا ہے، نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس لیے یہ آگ بھی بنائی ہے تاکہ اس آگ کو دیکھ کے بھی تم ہمیں یاد کرو۔ سردی اور کیسے کیسے موسم، آگ خدا کی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے آگ اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اسے دیکھو اور ہمیں یاد کرو، ومتاع للمقوین، اور ان کے لیے جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ برتنے کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ان کے استعمال کی ہیں۔ تو دیکھو تمہاری اپنی تخلیق، یہ فصلیں، یہ پانی کا نازل ہونا، یہ آگ کا بنانا، ان چاروں چیزوں کے لیے جب تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار جو بڑا ہے اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی رکوعکم، یہ جو آیت ہے نا رکوع میں اسے پڑھا کرو، تو وہ رکوع میں اب بھی پڑھتے ہیں نا کہ سبحان ربی العظیم۔ تو یہ چیز تھی، اللہ نے کہا جب یہ چاروں دلائل تم سن چکے ہو، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، ایک کام یہ کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرو جو بڑا تمہارا عظیم رب ہے، پروردگار ہے ایک یہ، اور فلا اقسم بمواقع النجوم۔ دوسری بات، دوسرا کام، چار باتیں یہ یاد دلا دی، پانچویں بھی سن لو۔ پانچویں کیا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ مفسرین نے جتنا کچھ بھی لکھا انہوں نے اپنی بساط کی حد تک کی لکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا جہاں پر پہنچتی ہیں آیات نازل ہوتی ہیں، یعنی آیتیں اترنے کی پیغمبروں کے دل میں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں کی قسم۔ اور جو بیچارے مفسرین بیچارے اس معنی میں کہ ان کے علم اتنا ہی تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے جا کے ڈوب جاتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں کہ ستارے ڈوب جاتے ہیں بلیک ہولز میں جا کے، اور وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور میرا یہ قسم کھانا یا یہ کہ جس جگہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھ سکو اس کو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر تم سمجھ سکو۔ کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی؟ آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ سچا ہے تو وہ اس کی سچائی پہ قسم کھاتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس نے قتل کیا ہے تو اس کے قتل کرنے پہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، چار چیزیں وہ اور پانچویں یہ، انہ لقرآن کریم، کہ بلا شک و شبہ یہ قرآن جو میں نے بھیجا ہے یہ بڑی عزت والی چیز ہے، فی کتاب مکنون، اور لکھا ہوا ہے، اور اسے لکھا ہوا ہے اور ایسی کتاب ہے جو چھپی بھی ہے، یعنی اللہ نے اپنے پاس سے پورا لکھ رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور دیکھو اس کتاب کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں،
تنزیل من رب العالمین، اور اتارا ہے اسے اس ذات نے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کے سمجھنے میں اب بھی سستی سے کام لوگے؟ یہ ہے بات، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس میں سستی سے کام لوگے؟ وتجعلون رزقکم، اور تم نے میری کتاب میں بس اتنا ہی حصہ اپنا رکھا ہے کہ انکم تکذبون، کہ اسے جھٹلاتے رہو اور کہتے رہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں۔ یہ تو کافروں کے لیے ہو گئی کہ ہماری کتاب نازل ہونے سے تمہارا بس اتنا ہی حصہ ہے کہ تم کہتے رہو خدا کی کتاب نہیں ہے۔ تم کدھر چاہ رہے ہو؟ 5 دلائل اللہ نے ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اس پہ قسم کھاتے ہیں یہ قرآن اس لیے ہے کہ تم اسے سمجھو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اس کو سمجھنے میں تم سستی سے کام لیتے۔ یہ ہے چیز، مسلمان اگر اتنی سی بات سمجھ جاتے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں کوئی نظام ایسا نہیں چھوڑا جس کی اس نے قسم نہ کھا لی ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی، یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، تو کبھی بھی غفلت نہ ہوتی۔ شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے نہیں رہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسی وبا آ گئی ہے اور کیسی ہوا چل پڑی ہے کہ پچھلے 100-200 سال میں ختم ہو گئے دنیا سے وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ اب بھی جو پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود غور کریں، ہمارے نانا دادا، وہ بھی جو نسل تھی وہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے گھر میں، اور کانوں میں آواز پڑتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ کوئی خدا کا نام لے رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس چیز کو۔ اور اب بالکل ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا چل کدھر رہی اور مسلمان کدھر جا رہے ہیں۔ وہ جتنے دلائل اللہ نے اپنے ہونے کے وہاں ذکر کیے ہیں، انہی دلائل کو اس سورہ انعام میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن دوسری طرح سے۔ یہاں نرم لہجے میں سمجھایا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا کیسے ڈانٹ دینے کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر کافروں کو سب سے زیادہ متوجہ کیا ہے کہ تم اس کتاب میں سوائے جھوٹ کے اور کوئی حصہ نہیں لیتے، کہ بس تمہارا نصیب یہی آیا ہے، حصہ یہی آیا ہے کہ تم کہتے رہو قرآن خدا کی کتاب نہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، 99 نمبر آیت میں ان چیزوں میں سب پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔